الرحیم یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، جو آیہ مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کو عقائد صحیحہ اور نیک اعمال پر استقامت کی وصیت انسان کو کرنی چاہیے۔ والدین کو صرف اولاد کو مال کے متعلق کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اعمال صالح، عقائد صحیحہ، دین کی عظمت، دین پہ استقامت اور نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے باز رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اولاد کو دین سکھانا اور دین کے حوالے سے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، انہیں اچھے ادب سکھاؤ، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، اس لیے کہ کل تم سے تمہاری اولاد کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ تو جہاں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہاں انہیں اس پہ استقامت اختیار کرنے کے لیے وصیت کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی اولاد کو عطیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں بہترین ادب سکھایا جائے، انہیں ادب کی تعلیم دی جائے، انہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جائے۔ اور جب ادب کی تعلیم دے دی جائے گی تو اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو عطا کرتے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس پہ کاربند رہے، اور بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنی اولادوں کو جب وصیت کرتے تو دین پر کاربند رہنے کی، استقامت اختیار کرنے کی، اعمال صالح اختیار کرنے کی، رب سے ڈرنے کی وصیت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے والد، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مجھے کچھ وصیت کریں، تو انہوں نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی غلطیوں پر روتے رہنا۔ ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے وصیت کریں، تو جو وصیت کی وہ یہ کی کہ اعمال صالح پہ استقامت اختیار کرنا، رب سے ڈرتے رہنا، تاکہ جب وہ اعمال صالح کرتے رہیں گے، رب سے ڈرتے رہیں گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی، عقبہ میں بھی نصیب ہوگی، اور کل جب رب اولاد کے حوالے سے پوچھیں گے تو پھر جو انہیں تعلیم دی تھی، جو تربیت دی تھی، جو وصیت کی تھی، اس کے مطابق وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جہاں اور بہت سی وصیتیں ہم کرتے ہیں، کرنی چاہیے، وہاں اولاد کو اعمال صالح، عقائد صحیحہ کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اس لیے کہ جس طرح جو آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو جب عقائد درست ہوں تبھی انسان دائرہ اسلام میں برقرار رہتا ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں عقائد صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق